معاشرے سے چھپ کر کیا ہوگا, جو سوسائٹی سے چھپ کر کیا ہوگا. باپ نہیں جانتا ہے, بھائی نہیں جانتا ہے, استاد نہیں جانتا ہے, ان کا ٹیچر نہیں جانتا ہے, لیکن تیرا اللہ تو جان رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, کل قیامت کا دن جب تمہارا کچرا چٹا جب کھول دیا جائے گا, میرے بھائیو بتاؤ چہرے کو اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے دکھاؤ گے. آج سماج کے اندر کوئی بھی کرائم کرتا ہے, کوئی اگر جرم کرتا ہے تو اس وقت شیر رہتا ہے, جب وہ پکڑا جاتا ہے, ان کی جب کچرا چٹا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تو انسان اپنے چہرے کو نیچے جھکائے رہتا ہے شرم کے مارے میں. چلیے قرآن کریم پڑھتے چلے جائیے. سورہ کہف کا ایک آیت ہے, آیت نمبر تقریباً 49 کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ انسان تیرے نام اعمال دیا جائے. سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان علماؤں کی بات نہیں کر رہے ہیں, سب انسان ہیں. اور انسان گناہ کب کر رہا ہے؟ انسان کے اندر ایک روح ہے لوامہ, یہ انسان کے اندر امارہ چھپی ہوئی ہے. یہ چیز گناہوں میں شیطان ملبس رہتا ہے میرے بھائیوں, لیکن انسان کون سا گناہ کر رہا ہے پتا نہیں ہے, لیکن رب کو تو پتا ہے. آج ہم آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں, ہم بڑے عالم دین ہیں, آپ میرے بارے نہیں جانتے, لمبی چوڑی پھینک کے چلے گئے ہم نے, لیکن میرے بھائیوں اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کا دن ہوگا, حشر کے میدان میں ہم سب اکٹھے ہوں گے. اس دن ہمارے سامنے جب ہمارا کچرا چٹا کھول دیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان, وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. جب انسان کے سامنے ان کی کتاب دے دی جائے گی, ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا, انسان اپنی کتابوں کو دیکھ کر وہ سہمے ہوئے ہوں گے. گنہگار اپنی کتابوں کو دیکھ کر, اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کے وہ اپنے سر کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا نام اعمال ہے اللہ جو میں نے رات کی تنہائی میں گناہ کیا تھا, سماج سے چھپ کر کیا تھا, کسی کو پتا نہیں تھا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یا اللہ یہ وہ کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے اللہ جس میں ہماری ہر چھوٹی بڑی گناہ اس کے اندر درج ہے. میرے بھائیو اس دن ہمارا چہرہ اللہ کو دکھانے کا لائق نہیں رہے گا, ہم اپنی شکل کو اللہ رب العالمین کو دکھا نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیو تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. میرے بھائیو ایک آپ کو میں قرآن کریم کا یوسف علیہ السلام کی بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں, معذرت کے ساتھ 2 منٹ کا وقت دیتا ہوں شیخ سے. میرے بھائیو یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے. نوجوانوں آج ہم اور آپ گناہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, گناہوں کے راستوں کو ڈھونڈنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ کل کا دن کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب مصر کی عورتیں انہیں دیکھ لیا کرتے تھے تو اپنی انگلیاں کاٹ دیا کرتی تھی. میرے بھائیو زلیخا نام جن کا لیا جاتا ہے, یہ زلیخا اسی کے گھر میں یوسف علیہ السلام پلے بڑے ہوتے ہیں, لیکن زلیخا اس کے آغوش میں آ کر کے ان کی خوبصورتی میں محبت میں آ جاتے ہیں اور اس کی نیت ہے کہ میں یوسف سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کرے, میں اپنی حوث کو مٹائے. لیکن میرے بھائیوں قرآن کا الفاظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بند کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا یوسف وقالت حیت لک, یوسف آؤ میرے طرف, بلانے کے انداز بھی قرآن ریکارڈ کر رہا ہے, یوسف آؤ میرے ساتھ جسمانی خواہشات پوری کرو. میرے بھائیوں اور اس وقت وغلقت الابواب, تمام دروازے کو بند کر
دیے گئے, تمام روشنداؤں کو بند کر دیے گئے, تمام کھڑکیاں بند کر دی گئی. اس وقت میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا بلا رہی ہے, آئی یوسف آؤ میرے ساتھ میری خواہشات کو پوری کر دو. تم بھی جوانی, تمہارے اندر کی جوانی کی آگ بھڑک رہی ہے, میرے اندر بھی جوانی کی آگ بھڑک رہی ہے. جوانوں سننا, یوسف علیہ السلام اس موڑ پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, دنیا کا کیمرہ بھی نہیں ہے, باہر کا آدمی اندر کو نہیں دیکھ رہا ہے, اندر کا آدمی باہر کو نہیں دیکھ رہا ہے. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کہا قالا فاعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, آئے زلیخا میں یہ کر نہیں سکتا ہوں, اتنا بڑا پاپ میں کر نہیں سکتا ہوں, اتنا بڑا جرم میں کر نہیں سکتا ہوں, اور مجھ سے ہوگا نہیں. میرے بھائیوں آج دیکھیے نوجوان گناہوں کا راستہ کو تلاش رہا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے. میرے بھائیوں یہی سے میں اپنی باتوں کو اختتام کرتا ہوں. میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ العالمین ہم سبوں کو اللہ تیری خوف, تیرے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.